السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، زمانے کو برا بھلا کہنا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے آپ حضرات کے سامنے مختصراً گفتگو کی جاتی ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہ زمانے کو گالی نکالتا ہے۔ زمانہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے، انا الدہر، زمانہ میں خود ہی ہوں، اور جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے میرے قبضہ و قدرت کے اندر ہے۔ رات اور دن کی جو الٹ پھیر ہے، ان کی جو گردش ہے، وہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آ گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زمانے کو گالی نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ جو آدمی اتنے بڑے خدا کو تکلیف پہنچائے، وحدہ لا شریک ذات کو، جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم اپنی بد اعمالیوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارے جو اعمال بد ہیں، صبح سے لے کر ہم شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جب ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دل کو بھی سکون ہونا چاہیے، ہماری زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرنی چاہیے، اعمال تو ہم بد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہر وقت، لیکن سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ہے وہ سکون کی مہیا ہو جائے، اور راحت، چین، عیش و آرام، عیش و عشرت کی جو زندگی ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے۔ یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، اس کو کبھی بھی نہ تو دلی سکون آ سکتا ہے، وہ دلی سکون سے بھی محروم ہے، اور نہ ہی اس کی زندگی میں کبھی عیش و عشرت آ سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ، اگرچہ بظاہر تو یہی دکھتا ہے کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہے، لیکن اگر حقیقت کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اس کے دل کو ایک ایسی بد سکونی ہوتی ہے جو اس کے دل کو کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے ان اعمال بد کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم جو ہے نا، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو ہمارے ساتھ مسئلہ بنتا ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھی بکھیڑا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو دنوں کی طرف، رات کی طرف، زمانے کی طرف، وقت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارا وقت برا چل رہا ہے، یہ زمانہ بہت ہی برا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اسی طریقے سے رات کو ہمیں نیند نہ آئے تو ہم کہتے ہیں جو ہے نا، یہ ہماری جو رات ہے بہت ہی بری گزری ہے، اور ہماری یہ جو رات ہے بہت ہی منحوس گزری ہے کہ اس میں مجھے جو ہے نا وہ نیند نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے دن کے اندر اگر انسان کو تھوڑی بہت کوئی تکلیف پہنچتے کہ آج کا جو دن ہے بڑا خراب گزرا ہے، اور اسی طریقے سے آج کا جو دن ہے بڑا منحوس ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن کو، رات کو، وقت کو، زمانہ، جتنی بھی چیزیں ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کی برائی کو بیان کرتے ہیں، برائی کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسا کام کرتا ہے تو اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔
تو جب ہم نے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر ہی دیا ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اپنی جو برائی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہم سے نہ جانے میں، بھول میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو بھی گئی ہے تو ہمیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ نیند نہ آئے تو ہم رات کو کہیں کہ یہ رات بہت بری ہے، منحوس ثابت ہو رہی ہے۔ دن کو اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچے تو یہ دن ہمارے لیے لکی ثابت نہیں ہوا، منحوس ثابت ہوا ہے۔ تو یہ ہم وقت، یہ بڑا برا وقت چل رہا ہے، یا زمانے کو آج بھائی زمانہ بہت برا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سراسر غلط ہیں اور یہ بڑے گناہ کے کام ہیں۔ حدیث کے مطابق جب انسان ان باتوں کی طرف، برائی کو یعنی وقت کی طرف، زمانے کی طرف اور اسی طرح دن اور رات کی طرف جب برائی کی نسبت کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔